اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کا نام اسلامک سٹوری۔ آج کا ٹاپک ایک سچا واقعہ۔ ایک شیخ نے اپنی زبانی بیان کیا۔ ایک ماں پہ تشدد کرنے کا انجام۔ ایک شیخ نے اپنی زبانی سب کچھ بتایا کہ ایک مردہ لاش کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ سعودیہ کے ایک شیخ عباد جو میت کو غسل دیتے تھے، ان کے پاس کسی کی کال آئی، ہمیں ایک میت کو غسل دلوانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کال کرنے والے نے کہا میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں آپ کو پک کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ ڈرائیور کے ساتھ اس گھر پہنچے تو وہ گھر نہیں، بہت حسین قلعہ تھا، بہت بڑا۔ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد بھی 5 منٹ لگ گئے گھر تک پہنچنے کے لیے۔ اتنا بڑا قلعہ، آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی جگہ ہوگی وہ۔ بہت بڑا محل تھا وہ۔ شیخ کہتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو ایک آدمی کھڑا تھا اور اس نے بہت بدتمیزی سے کہا ادھر سے نہیں، ادھر سے جاؤ، آگے سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے آگے وہ کمرہ ہے جہاں آپ کو جانا ہے۔ شیخ نے جواب دیا میں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا آپ چلے جائیں گے یا پھر میں کسی نوکر کو بلاؤں آپ کو چھڑوانے کے لیے؟ شیخ عباد کو لگا یہ وہی شخص ہے جس کا فون آیا تھا، پھر بھی انہوں نے بہت نرمی سے جواب دیا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ پھر سے اس شخص نے بدتمیزی سے کہا راستہ سمجھ آ گیا یا دوبارہ سمجھاؤں؟ تو شیخ عباد کو غصہ آیا اور انہوں نے جواب دیا میں ایک نیک کام کے لیے آیا ہوں اور وہ میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، نہ کوئی غلام ہوں۔ تم کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، کسی اور شخص کو بلا لو اور اس کام کو کرا لو۔ پھر اس شخص نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے اوپر۔ تو شیخ عباد اوپر چلے گئے۔ جب وہ اوپر جا رہے تھے اتنے بڑے حسین قلعے میں ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا صرف نوکروں کے علاوہ۔ شیخ فرماتے ہیں وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ ٹائلز میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں، شیشے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنا بڑا گھر تھا اور اس کے اندر صرف نوکروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیخ جب کمرے میں پہنچے تو 2 نوکر اور ایک میت مساری پہ لیٹی ہوئی تھی اور 2 نوکر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ نے جب میت کے منہ پہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ خود ڈر گئے اور انہوں نے کپڑا واپس رکھ دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ ڈرتے ڈرتے وہ کپڑا ہٹایا تو ان کی آنکھوں اور ناک سے، کانوں سے چیمٹیاں نکل رہی تھیں اور پورے منہ پہ چل رہی تھیں۔ انہوں نے نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، آئیں بائیں سب طرف کہیں بھی کوئی بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں جس میں سے وہ چیمٹیاں نکل رہی ہوں۔ یہاں تک کہ وہ کمرہ تو ایسا چمک رہا تھا کہ جیسے کوئی محل ہو۔ پھر انہوں نے باقی کے جسم پہ سے بھی چادر ہٹانے کی کوشش کری تو وہ چیمٹیاں ان کے پورے جسم پہ چل رہی تھیں۔ پھر انہوں نے وہ چادر واپس ڈھک دی۔ شیخ عباد کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے یہ سوچا یہ میں کیسے کروں گا۔ انہوں نے ایک شیخ کو کال کری اور پورا مسئلہ بیان کرا تو انہوں نے کہا مجھے کہیں جانا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے صاف آنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کسی اور شیخ کو فون کیا، انہیں بھی یہ پورا مسئلہ بتایا تو آگے سے انہوں نے جواب دیا اگر آپ جلی ہوئی میت کا پوچھیں کیسے غسل دینا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ٹکڑوں والی میت کو کیسے غسل دینا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں، اور بھی کسی قسم کا غسل آپ کو مجھ سے پوچھنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس قسم کا کوئی غسل کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی تجربہ ہے۔ اور انہوں نے جواب دیا آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ کریں کیونکہ مجھے اس معاملے میں سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ شیخ عباد نے وہاں کھڑے نوکروں سے پوچھا اس میت کی اولاد میں سے یہاں کون کون موجود ہے؟ ان نوکروں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا وہ جو شخص مجھے نیچے ملا تھا کیا وہ ان کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، بس جانے والا وہ آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہ رہا تھا۔ شیخ عباد کہتے ہیں اس کمرے میں موجود باتھ روم، میں اس باتھ روم کی جانب بڑھا، سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن اللہ کی طرف سے بس خیالات آ رہے تھے اور میں وہی کرتا رہا۔ باتھ روم میں موجود ایک ٹب
اس کو پانی سے فل بھر دیا تھا اور پھر ان نوکروں کی مدد سے اس میت کو اس ٹب میں لٹا دیا تھا۔ یہ عمل کرنے سے اس میت پہ لگی ہوئی چیونٹیاں اوپر آ گئی تھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہی عمل بار بار دہراتا رہا تو اس طریقے سے میت کے جسم پہ سے ساری چیونٹیاں ہٹنے لگیں۔ شیخ عباد کہتے ہیں میں باقی کے سارے فرائض انہی نوکروں کی مدد سے سر انجام دیتا رہا اور غسل پورا کرا کے میت کو لٹا دیا جگہ پہ۔ شیخ عباد کہتے ہیں جب میں سارے فرائض سر انجام دے کر جب میں نیچے اتر کے واپس آنے لگا تو وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا جس کی میرے پاس کال آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا بیٹا میں نے ان کو غسل دے دیا اور اب میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے بہت غصے سے جواب دیا وہ رہا سامنے ڈرائیور کا کمرہ، وہاں جا کے کھانا کھا لو۔ شیخ عباد نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا، میں جا رہا ہوں۔ اس نے پھر بہت بدتمیزی سے کہا کھانا کھا لیں۔ شیخ عباد نے کہا یہ کام میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں جو میں کرنے آیا تھا، اگر کوئی اور کام ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو، لیکن مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اس نے کہا نہیں کوئی کام نہیں، کھانا کھا لیں۔ شیخ عباد کو غصہ آیا اور وہ باہر جا کے کھڑے ہو گئے۔ شیخ عباد کہتے ہیں میں باہر کھڑا ہوا ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا کہ گویا کوئی ٹیکسی آئے اور میں روک کے جاؤں اس میں۔ وہ بندہ جو بہت بدتمیزی سے مجھ سے بات کر رہا تھا، اس کا بیٹا، اس نے مجھے باہر کھڑا دیکھا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی گاڑی لا رہا ہوں، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ عباد کہتے ہیں میں نے اس کو منع کرا لیکن پھر بھی وہ اپنی گاڑی لے کر آ گیا اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پھر میں پورے راستے سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ بندہ ایسا کیا کرتا تھا جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ شیخ عباد فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ شخص ایسا کیا گناہ کرتا تھا، اور شیخ عباد کہتے ہیں بس میں اسی خیال میں تھا وہ لڑکا جو 18-19 سال کا ہوگا، وہ لڑکا جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بدتمیز شخص کا بیٹا تھا، تقریباً 18-19 برس کا تھا۔ اس لڑکے نے پورے راستے مجھ سے معافیاں تلافیاں کریں اپنے باپ کے رویے پر۔ پھر شیخ عباد فرماتے ہیں میرا بھی حوصلہ ہوا اس سے پوچھنے کا کہ وہ جو تمہارے دادا تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ شیخ عباد کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، میرا سوال سن کے وہ لڑکا چپ ہو گیا، 2-3 سیکنڈ کے لیے چپ رہا اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا میرے دادا مرحوم اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس حد تک مارتے تھے ان کے منہ پہ زخم ہو جایا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ ہر ہفتے چلتا تھا۔ کافی سالوں سے میرے دادا یہی سب کچھ کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ تھانے بھی چلا جاتا تھا۔ اس لڑکے نے یہ سب کچھ شیخ عباد کو بتایا۔ شیخ عباد سن کے بہت حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ تھانے میں کون لے جاتا تھا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا میرے بابا لے کے جاتے تھے جو آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، لیکن تھانے لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہاں پہ جا کر کہہ دیا کرتی تھی کہ ایسے ہی چوٹ لگ گئی، کسی نے کچھ نہیں کرا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کی پولیس والوں کے آگے شکایت نہیں کری۔ پولیس والے بھی یہ سب کچھ جان چکے تھے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے، لیکن اس ماں نے کبھی اپنے بیٹے کی شکایت پولیس والوں کے آگے نہیں کری۔ اس ماں نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے منہ نہیں کھولا، ہمیشہ پولیس والوں کے پوچھنے پر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا کرتی تھی اور گھر آ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر چونٹیوں کا عذاب بھیجا۔ اتنا ہولناک منظر، اتنا مال اور دولت ہونے کے بعد بھی مرنے کے بعد کوئی اپنا پاس نہیں تھا، صرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھی، لیکن ماں کا صبر تو قدرت دیکھ رہی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈیاں توڑنا۔ مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو ایک زندہ انسان کو ہوتا ہے۔ تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے، اس شخص کے پورے جسم پہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں، ناک کان آنکھوں سے نکل رہی تھیں اور واپس اندر جا رہی تھیں اور پورا گوشت کھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایک زندہ انسان تو اپنا درد چیخ کر بیان کر سکتا ہے، لیکن ایک مردہ شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام علماء کا اتفاق بیان تھا ماں باپ کے ساتھ کرا ہوا سلوک دنیا میں ہی دکھا دیا جائے گا، لہٰذا جس کے ماں باپ زندہ ہیں
اللہ پاک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔